جی ترجمہ سن لیں اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جہاں میں غلط ترجمہ کروں آپ وہیں مجھے روک دیجیے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، فیض ہاذا رسول، اس رسول کا جس کے اوپر بات کی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نازل کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس رسول کا. فَأَتَمَّهُ، بس پورا کیا اس کو. وَأَكْمَلَهُ، اور کامل کر دیا اس کو، یعنی مکمل کر دیا اس فیض کو اور پورا کر دیا اس فیض کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَجَذَبَ، اور جذب کیا اس کو، الیہ طرف میری. لطف وجودہ، اس کا جو وجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو میری طرف جذب کر دیا. حتیٰ سارا، یہاں تک کہ ہو گیا، وجود ہی میرا وجود، وجودہ اس کا وجود، یعنی میرا وجود یہاں تک کہ میرا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا. فامن داخلہ، بس جو شخص داخل ہو، فی جماعتی میری جماعت میں، داخل ہوا وہ، فی صحابتی سیدی خیر المرسلین، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیر المرسلین کی صحابہ میں، یعنی جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں یعنی صحابہ میں داخل ہو گیا. یعنی میری جماعت میں جو یعنی مرزا کو جو احمدی ہوا وہ گویا کہ میری جماعت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب جب مرزا صاحب کے موجود جن لوگوں نے مرزا صاحب کو دیکھا اور ان کو مانا، ان کو مرزا صاحب نے صحابی کا درجہ دیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر آگے انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہاذا ہوا معنی، اور یہ جو معنی ہے وہ آخرین منہم کا، کما لا یخفا علی المتدبرین، کہ نہیں کمی کی اس پہ کسی بھی تدبر کرنے والے نے. ٹھیک ہے، جیسا ما فرق بینی، اور جو شخص فرق کرے، بینی درمیان میرے، و بین المصطفیٰ، اور میرے اور بین مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فرق کرے گا، فما عرفنی، پس اس نے مجھے نہیں پہچانا، وما رآہ، اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے انہوں نے بتایا کہ کانا آدم خاتمہ. یہاں تک ہم رہتے ہیں کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے مرزا صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخرین سے مراد جو ہے وہ مرزا صاحب کو ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل کر دیا، اتنا کمپلیٹ کر دیا کہ ان کا وجود جو تھا وہ انہی کا حصہ بن گیا. اب جو میری جماعت میں آئے گا، جو مجھ سے ملے گا، جس طرح صحابہ کا یہ درجہ ہے، صحابہ کا کیا درجہ ہے؟ انہوں نے اپنے جو مرزا صاحب سے ملے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ مرزا صاحب کو علیہ السلام کہتے ہیں. اگر یہ بروزی طور پر تھا تو پھر سلام کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر انہیں منہاج نبوہ کو بھی قائم کیا، انہوں نے خلافت کو قائم کیا، انہوں نے تمام مسلمانوں کا خلیفہ کہا انہیں. تو اس کے بعد ایک اور چیز جو پیر صاحب میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گی کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہاں پر جو انہوں نے ایک حدیث کوڈ کی جو سلمان فارسی کی جو ابھی آپ نے پیش کی ہے، وہ اسی موقف میں کہ یہاں سے مراد مرزا صاحب ہے کہ ان کی بعثت ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کا جو میں تمام جو لوگ سن رہے ہیں، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ ویسے تو دوست کو صحابی آپ جیسے لغوی معنوں میں، لیکن صحابی جو شرع میں، جو شریعت میں، جو اصطلاح میں جو صحابی کا معنی وہ ہے جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر وہ مطلب ایمان کی حالت میں اس نے وفات پائی، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مطلب اعزازی طور پر صحابی کہا گیا، لیکن جنہوں نے ایمان لائے اس دور میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں کہلائے، حالانکہ وہ اسی دور کے تھے. تو یہاں پر میں پیر اسکاری صاحب سے انتہائی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور اس چیز کے اوپر غور کرے.
ہمارے لیے پیر صاحب بڑے ہی قابل احترام ہیں، اور میں کہوں گی کہ ان کو غور و فکر کریں ان کے اوپر، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ذلی طور پہ بھی یا بروزی طور پر بھی کسی نبی کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بارے میں اشارتاً جو ہے کنایہ طور پر دو جگہ پر جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن واضح طور پر وہاں پر بھی موجود نہیں۔ حدیث سے ہمیں حضرت امام مہدی کے بارے میں اور نزول عیسیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر میں پھر واضح کروں گی کہ ذلی بروزی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ثانی، وہ شرعی ہو، وہ غیر شرعی ہو، وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ سویا ہوا تھا، میں ابھی جاگا ہوں، آپ کی بحث سن رہا ایلو ہوں۔ اسکانی صاحب مجھے ذرا بڑا کریں۔ ایلو جی، وڈے ہو جاؤ۔ علی بھائی ذرا ٹھہریں، یہ پورا نہیں آ رہا، ایک منٹ میں اس کو سیٹ کرتا ہوں۔ یہ آخری منہم کی آیات کے بارے میں مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ میرے بارے میں ہے، یہ ان کا میں نے مٹیریل میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا وجود میرا ہی وجود ہے، جی میں ہی محمد ہوں۔ ٹھہرے میں ذرا اس کو چھوٹا کر دے تاکہ پڑھا جائے گا سارا۔ ہاں جی۔ یہ پیر صاحب، یہ جو مرزا جیل میں ہے نا، اس نے بھی یہ فتنہ، آپ کو میں بتاؤں، مجھے بڑی آفر ہوئی ہیں اس چیز کے اوپر، ان کے بڑے بڑے مربیوں نے رابطے کیے ہیں میرے ساتھ کہ اس چیز کو اس طرح سے پیش کریں، کچھ نہیں اس میں۔ اور یہ مرزا جیلوی نے بھی یہی ٹرینڈ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہے مطلب اس چیز کو ختم کیا جائے۔ ان کا مفہوم یہ نہیں تھا، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اچھا جی عمر رباب شاہ صاحبہ، فکر لگائیں آپ۔ عمر رباب صاحبہ، میں نے آپ کی گفتگو سن لی، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی دیکھیں فیصل صاحب، کیسے کسیانی بلی کمبا نوچے، وہ مثال بن گئے اور چلے گئے، لیکن ابھی اگر کوئی احمدیوں کو اٹھا دوں تو دیکھو ایسے وہ سونگتے ہوئے آئیں گے اور کسی کو بات کرنے نہیں دیں گے، سونگتا ہوئے آئیں گے۔ جی یہ کہاں تک درست ہوگا؟ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں جو مار رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ کیا کہیں گے جو سن رہے ہیں ہمیں احمدی؟ کہیں گے وہ آپس میں دیکھو، بھلے ہم سچی بھی بات کر رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپس میں بڑی ان کو جو ہے کہو جو کہنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی بات ہوگی۔ بات مزے تو اس وقت ہے کہ ان کے سامنے آپ بات کریں اور ان کو بھی بات کرنے دیں۔ کہاں چلا گیا جیگتا جات؟ نہیں بس بہت ہو گیا، میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے۔ ذرا سوچیں میرے بھائی، ان کو دیکھیں سمجھائیں۔ جی، ہم تو ان کی براڈوں پہ جا کے بات کرتے اپنا، میرا خیال ہے علی شیر گجر اس چیز کا گواہ ہے، ہم تو ان کی براڈوں پہ جا کے بات کر کے آتے ہیں الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے بات کرنے کا یا نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، ان کا پورا حق ہے اپنی بس بات کرنے یہ ہے وہ اصل کا، بات نا۔ حق ہے ان کا۔ لیکن فیصل بھائی نے یہ سوچا ہے انہوں نے اور غلط کیا، ہم مان رہے ہیں انہوں نے غلط کیا۔ جی یہ اصل بات ہے۔ ہمیں بات تو کرنے دیجئے، کسی سے گفتگو کرنے دیجئے۔ کتنی اچھی بات ہم کر رہے تھے، لیکن فیصل صاحب نے بات خراب کر دی۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب سونگ رہے ہیں کسی بھی پروڑ پہ، سونگتا ہوا جائے گا۔ کوئی بات کر رہا ہے، بس قادیانی مل جائے اور پھر وہ پورا ستیہ ناس ہو گیا۔ جی آ جاؤ۔ جی 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 بھائی جان آپ بات کیجئے، جی میں خاموش رہتا ہوں۔ بھائی جان بات نہیں کریں گے؟ فیصل صاحب کو لے آؤں۔ اچھا عمر رباب صاحبہ، میری بات سن لیجئے۔ کل صرف اور صرف کل انشاءاللہ احمدیوں سے بات ہوگی۔ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو آ جائے، نہیں سننا چاہتا تو نہ آئے، کیونکہ کل کسی کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں آپ آئیں گے، آپ کو ضرور اٹھاؤں گا، باقی کسی کو نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ بات کرنے نہیں دیں گے۔ کل ان سے خالص بات ہوگی اسی مسئلے پر، دیکھیں گے
کہ آپ لوگ کتنا برداشت کرتے ہیں. جی بھائی بات تو کیجئے بھائی جان. یہ پیر صاحب یہ چھوٹا نہیں ہو رہا ٹھہرے. عمر باب یہ میں آپ کو بھیج دوں. یا اللہ فیصل جہاں کہیں ہو اس کا ضد اور اناد نکال دو. آمین. عمر رباب صاحبہ کیا ہو گیا؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کیا چکر ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، بات کیجئے. جی جی بات کریں. کون ہے؟ میرا خیال ہے شارپ شوٹر بھائی بات کر رہے ہیں. بات نہیں کر رہے، وہ بات ہی نہیں کر رہے بھائی جان. شارپ شوٹر بھائی بات کریں. یہ کون ہے؟ کال ڈالنے والا کون ہے؟ فیصل ہوگا تو اچھا ہے، تھوڑا بربر تو سنیں گے. نہیں ہے وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے. چلیں آپ ایسے کریں، حوالہ بتا دیں اور خود ہی پڑھ لیں، نہ لگائیں اس کو. چلیں مجھے دے دیا، بھیج دیا انہوں نے حوالہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یہ لیں جی پڑھے حوالہ. مجھے بڑا کر دے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر سب مجھے بڑا کر دے جی آپ بڑے ہیں؟ اور بڑا کر دے. اچھا یہ لیجئے. یہ لیں جی حوالہ پڑھے. اب نوید بھائی آپ حوالہ پڑھے، میں نے لگایا ہوا ہے اس کو اس طرح سے. یہ رہا یہ انکل کو بولیں یہ پڑھیں. اسکانی انکل. انکل کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ چھوٹا بھائی کہہ نہیں سکتے؟ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے 1965 ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ 60 کے بھی لوگ موجود گھوم رہے ہیں، ان کو انکل کوئی نہیں کہتا. تماشا ہے یہ. چھوٹا چلیں بھائی انکل کہو، پڑھیں. چھوٹا بھائی کہو. چلیں چھوٹے بھائی یہ پڑھیں. میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیے. پڑھیں نا جی. نہیں میں باہر ہوں، ابھی میں باہر ہوں، ذرا آپ پڑھیے. جی نہیں آپ اپنے پیاری زبان سے پڑھیں گے. نہیں میں حقیقت میں باہر ہوں نا، میں کرتا نہیں کیا نہیں ہوں. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہوگی. اسکانی بھائی آپ خود پڑھیں گے. پیارے بھائی میں باہر ہوں، بتایا نا میں باہر ہوں. عمر باب آپ پڑھیں ذرا. جی جی میں پڑھتی ہوں. یہ جو یلو یلو کیا صرف یہ لکھ دیں. ہاں یلو اس میں وہ آخرین منہم کے بارے میں سارا وہ پورا جی بتایا ہوا کہ یہ میں ہوں، میں چلیں محمد ٹھیک تو ہے. بنا. السلام چلیں جی علیکم یا حلا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا. مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا. بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی. یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ کوئی. یعنی جب کہ بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلت میں منعکس ہوئے. تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی موعود خلق اور خلق میں ہم رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کا اسم آن جناب کے اسم سے مطابق ہوگا. یعنی اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوگا، اور اس کے اہل بیت بھی میں ہی ہوں. اب سن لیں آپ، یہ آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا حوالہ میں پیش کر رہی ہوں. جی بروزی طور پر نبی خاتم الانبیاء ہوں. خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا. بس اس طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت جو ہے
وہ تزلزل نہیں آیا کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. جی 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 شارپ شوٹر بھائی کیا اس میں جوہر ہے ذرا بتائیے. شارپ شوٹر بھائی اسکین تو ہم نے پڑھ لیا, اس میں ہے کیا بتائیے. عمر اباب صاحبہ یہ دیکھیں اسکین تو ہم نے پڑھ لی, اس میں ہے کیا بتا ہی نہیں رہے. جی شارپ شوٹر بتائیں جی. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں زاہد بھائی جی جی آپ پوچھئے بھائی پوچھئے محترم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی ہیں تو کوئی قرآن میں یا کوئی نبی حدیث میں ہے, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا اس میں آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے, اور وہی کا نازل ہونا بھی بند ہو گیا. بالکل اگر قرآن میں اور حدیث میں کچھ اس کا وضاحت ہے, ابھی وہ خود لکھ کے اگر بولے میں بھی صبح کچھ لکھ کے بول دوں, وہ تو نہیں ہوگا نا. اگر یہ آیات جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ہم ان کو سچ سمجھیں گے جب یہ قرآن کے آیات ہو, دیکھو خود لکھے ہوئے چیزیں, تو ان پہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ چیز صحیح ہے. اور دوسرا صحابہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ صحبت جن لوگوں نے کی ہے, جو نبی کے ساتھ رہے جیتے تک اور مرنے تک وہ صحابہ تھے. اس کے بعد تو صحابہ کوئی نہیں. اور جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ میرا وجود اس کا وجود میرے وجود میں آئے, وجود کسی کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ, اور وہی بھی نازل ہونا بند ہو گیا. ہاں اولیاء اللہ ہیں جو قرآن بھی بتا رہے ہیں, جسے حدیث بھی بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ تو نبی یا صحابہ یہ جو چیز کچھ بھی نہیں دکھ رہا, نہ ظاہر ہے کسی حدیث میں نہ کسی قرآن میں. جی جی بھائی اصل میں بات یہ ہے حنیف کیا نام ہے آپ کا, حنیف بلوشی, حنیف ابن العم البلوشی. بات یہ ہے کہ یہاں پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نا وہ تو دعویٰ جھوٹی ہے. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ہمیں یہ بتایا, پیشن گوئی کی کہ میرے بعد آئیں گے کذابون دجالون کلہم یزعم انہو نبی کے دور میں بھی ایک تھا نا سلوم الخطاب, اس نے بھی نبوت کا دعوت کیا تھا. ہاں بات یہ ہے ہم یہاں جو اڑنگا لگا ہوا ہے نا کہ عبارت میں کیا ہے جو لکھا ہوا ہے خود اس نے, یعنی جو قائد ہیں ان کے احمدیوں کے, اس نے کیا لکھا ہوا ہے اس میں ہم لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کے سر کو پاڑنا چاہتے ہیں. تھوڑا لڑائی بھی ہونا چاہیے نا. اصل میں بات یہ ہے یہ اس میں ہمارا اختلاف میری نہیں بات ہے. سنیں پیر صاحب ایک مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا کچھ آپ کے سامنے رکھا, جی ایک سیکنڈ پیر صاحب, ایک سیکنڈ. جی ہاں بات کریں تو حنیف البلوشی یہ جتنے بھی ابھی ہم بروڈ پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں سب مسلمان ہیں, لیکن ہم لوگ جو دست و گریباں ہیں کیا لکھا اس نے, میں سمجھ رہا ہوں یہ لکھا, وہ کہتے ہیں یہ لکھا, وہ کہتے ہیں یہ لکھا. یہ اصل میں وہ بات ہے. اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنے بھی اصطلاحات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ صوفیہ کی ہیں, صوفیہ کی باتیں ہیں جن کا مطلب اور جن کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. بالکل جو چیز ہمارے قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, بروزی, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ, فنا یہ دے اور ڈمکانا, یہ تمام اصطلاحات صوفیہ کی ہیں, گمراہوں کی ہیں, جو اپنے ٹانگوں میں جو ہے گھنگرو باندھ کر ناچتے رہتے ان کی ہیں. وہی ہے, سارا غلط ہے. بس یہ ہے وہ اصل مسئلہ. جی عمر اباب صاحبہ آپ بات کیجئے. انہی اصطلاحات کو لے کر, انہی باتوں کو لے کر کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا. لطیف وجود, وہ لطیف وجود مجھ میں سما گیا, میں جو ہے ان کا وجود بن گیا, وہ میرے وجود میں آ گیا. کیا تماشا ہے یہ, کیا کہل ہے, صرف تماشا ہے, تماشا. میں اس کا ذل ہوں. حقیقت سے منہ موڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچا غلط ہے. تم اگر منہ موڑ رہے ہو تو خود غلط ہو رہے ہو, اپنے آپ کو غلط راستے پہ جا رہے ہو. یہ تو اصل بالکل بات اللہ ہے. تعالیٰ نے ابھی علم دیا ہے, قرآن ہے, قرآن کے ترجمے ہیں. اتنا آسان ہے کہ ابھی آج آپ بیٹھے بیٹھے اپنے جگہ میں گوگل میں سرچ کر سکتے ہو, آیات آ سکتے ہیں, قرآن آ سکتا ہے, حدیث اس کے بیان ہو سکتے ہیں, جو صاف صاف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. شاباش. تو ہم اس چیز پہ کیوں جائیں اور اس چیز پہ بحث ہی کیوں کریں جس کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں
یہ ہے اصل بات میرے بھائی. بات یہی ہے کہ یہ جتنے بھی اب اصطلاحات آیات میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ اما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. جب قرآن وما واضح کان کر کے بول رہا ہے وما کان وما وکان کان اللہ بکل شیء علیم، کہ جی اللہ تعالیٰ بھی سب چیز کو جانتا تھا. اس کے بعد بھی آئیں گے لوگ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کیے کہ کان محمد ابن ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. اس کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں میڈم میرے خیال سے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں تھے، من رجالکم کسی آدمیوں کا، لیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور خاتم النبی تھے، علیک اور نور اللہ تعالیٰ ہر چیز بہتر جانتا ہے. علیک نور یا ایوبا. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، میں جس طرح میں نے آپ کو کہا نا، یہ صوفیہ کی ہیں. یہ اصطلاحات صوفیہ کی ہے. وحدت الوجود، سارا وجود، اور یہ کیا نام ہے کہ ہما اوست، ہما از اوست، ہما با اوست، یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس سے پھر وہ جو ہے پتلی ہوتی جاتی ہیں کہ ایسے لطیف ہو جاتی ہیں جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہر آدمی کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جو پڑھی جا رہی ہے نا، وہ لطیف وجود، میرا وجود ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اصل میں وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہہ رہے، ایسے عبارتیں استعمال کر رہے ہیں جس کا کچھ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے. آپ نے ادھر پکڑ لیا ادھر سے جائے گا، ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے جائے گا. یہ ہے وہ بات. اصل بات یہ کہ نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا بس، نبی کوئی نہیں آ سکتا. وہی تو غلط ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا. اور وہ جو ابھی لگا ہوا تھا آپ کے اسکرین پہ، میں نے پڑھا ہے کہ وہ کس طرح لکھا گیا کہ میرا وجود اس کے وجود میرے وجود میں ہے، اور ہم نے لطف کیا لطف ہے، اور جس نے مجھے نہیں سمجھا کہ میں نبی ہوں تو اس نے کچھ نہیں جانا. بھائی جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، احادیث نازل ہیں، اور ہم اس کے ساتھ انہی چیزوں سے ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے نہیں. ابھی ہر دن تم سنو گے ایک آتا ہے کہتے ہیں میں مہدی ہوں، ہر دن کہیں نہ کوئی ملک میں کوئی مہدی نکل رہا ہے. تب سب مہدی، اتنے مہدی کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا محترم، آپ کو معلوم ہے آپ کہاں سے ہیں ایبا؟ میں عمان سے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں بھائی، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آپ کو تو معلوم ہوگا کیونکہ آپ بلوچ ہیں. وہاں ایک مہدی نکلا ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہے؟ نام نہیں لینا ہے آپ نے. مہدی نکلا ہوا تھا، وہ اچانک نکلا. ایک منٹ، نام نہیں لینا ہے آپ نے ملک کا پلیز. نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. یاد ہے نا، آپ جانتے ہیں نا. جی بالکل. ہاں، وہ اچانک کیا کرتا تھا، سن رہے ہیں عمر رباب صاحبہ، سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں سن رہی ہوں. جی اچھا، وہ کیا کرتا تھا وہ مہدی حضرت؟ وہ اچانک مسجد کے اس کونے سے نکلتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا ایک جو ہے بیان دے کے یہاں لوگ رو رہے ہیں اور پھر چلا جاتا تھا. پھر وہ اندر ہے، ٹیلی فون نمبر دیا جا رہا ہے، فون. جی پیر صاحب آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں. پیر صاحب میں سن رہی ہوں، بات کریں آپ. لگتا ہے نیٹ کو کچھ فون آیا ہوگا. آپ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ پیر صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ کے مالک ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں شاید نیٹ ورک میں کچھ ہوا ہے. جی میرا فون آیا تھا، میں اس لیے شاید. آپ بات کیجئے. آپ جانتے ہیں نا میرے بھائی حنیف البلوشی، آپ جانتے ہیں وہ نور محمد خٹک کو جو مہدی بنا ہوا تھا، لا الہ الا نور محمد مہدی رسول اللہ، جانتے ہیں؟ سر جی بہت ایسے نکلے ہیں، بہت جو آئے کچھ سوشل میڈیا پہ، کچھ ایسے جو سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہے، بہت سے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. یہ کیا نفسیاتی ہے، یہ نفسیاتی ہوتے ہیں نا بندے، جن کے سوچ میں دماغ میں چلتا رہتا ہے، پھر ایک دن اٹھاتا ہے کہ بھائی میں ہی تو ہوں، یہ تو میں ہی ہوں جس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ نفسیاتی ہے، ان کو علاج کا ضرورت ہے. جی عمر رباب صاحبہ، آپ اپنی بات کیجئے. عمر رباب صاحبہ.
उम्र रबाब साहिबा कहाँ चली गई? आप म्यूट हैं? इसकी क्या वजह है? चलें देखते हैं कि चक्कर क्या है। उम्र रबाब साहिबा बात कीजिए। कोई फैसल को लाओ, बेचारे को मुंह में मुश्किल ना हो, ये कुछ बोल देगा ना। कोई फैसल को तो ले आओ। मेरे भाई हैं छोटे, उम्र में बड़े, उनको लाइए, वो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, कुछ स्कैन पेश करेंगे। बेडंगा हाफिज साहब, दीन इस्लाम है, उसके बारे में जितना जिक्र हो अच्छा है, लेकिन जो सही है बंदा वो सोचे, उसी पे चले, जो गलत है उसे छोड़ दे। जी पीर साहब, मैंने कहा जरा फैसल साहब को देखिए, कहाँ चले गए? कहो आओ भाई, थोड़ा सा बेडंगे जो है वो स्कैन पेश कीजिए। लेके आऊँ? सीरियस कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सीरियस कह रहा हूँ भाई, वो सबको बोलने नहीं दे रहा तो वो आके खुद बोले। अभी गुला टाइम है ना भाई। जी पीर साहब, जी जी, बात कीजिए। जी पीर साहब, यहाँ पर अगर आप रूहानी ख़ज़ाइन, और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि मैं आपको हवाला दे रही हूँ, आप ख़ुद इस पेज को निकालें और मैं लगा भी देती हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा नंबर है 269, खुतबतुल अलहामिया। ठीक है जी जी जी। जी, खुतबा अलहामिया जो है ये आप निकाल लें, 269 रूहानी ख़ज़ाइन। जी, मेरे पास इंटरनेट के ऊपर डालेंगे ना, इंटरनेट पे मेरे डालेंगे। पास एक रुक्का भी नहीं है और ना मैंने रखे हुए हैं। जी, यहाँ पर मैं आपको लगाती हूँ तो फिर यहाँ आपको नजर नहीं आएगा, बारीक लिखा होगा, मैं तो लगा देती हूँ। नहीं, आप पढ़ लीजिए इंशाल्लाह। अभी तो कोई मैं चाहती हूँ आप पढ़ें। और फिर 270, 271, 272 और 273, ये 4 पेज आप निकाल लें। और हम इसका तर्जुमा ना मैं करती हूँ ना कोई और करे, हम तर्जुमा वो करेंगे जो इन्होंने खुद किया हुआ है, तर्जुमा खुतबा अलहामिया में। ठीक है ना? तो आप इसको निकालें, रूहानी ख़ज़ाइन हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीहुल मऊद महदी महमूद माहूद अलैहिस्सलाम, ये चीज है इनका। फिर आगे इनको चाहिए था ना, यहाँ पर भी ज़िली और बरूज़ी लिख देते ना, यहाँ आगे भी के ज़िली बरूज़ी। जी जी। आप पढ़ें। मैं कहाँ से पढ़ लूँ? मेरे पास कौन सा स्कैन है? और मैं बाहर मैं हूँ। लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। फिर बाहर हूँ। वो इतना बारीक होगा वो पढ़ा नहीं जाएगा फिर आपसे। मैडम इसके मतलब इस चीज़ के क्या लिखा हुआ उसमें, कुछ आप पढ़ के बता दें। जी जी, आप पढ़िए 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 आप। जी मैं पढ़ती हूँ, ये देखिए जी, ये लिखा हुआ। ये स्क्रीनशॉट ले लें पीर साहब आप। 1 मिनट में ले लेता हूँ, अगर पूरा आ जाए तो। जी हाँ ठीक है, मैंने ले लिया। जी, अगला वाला भी ले लें। 1 मिनट दीजिए बस। سكرت للحين عشان مسكر. जी पीर साहब بس شوي. شكرا. आपने ले लिया। الو पीर الو. साहब स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट मैं इसको ले लेता हूँ, 1 मिनट। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसका भी ले लिया जी, 2 हो जी, गए। अगला भी ले लें, ये लें। ये तीसरा है। जी तीसरा है। थोड़ा पीछे करें थोड़ा सा। हाँ बस ठीक है। ये तीसरा भी ले लिया। 1 मिनट, नहीं लिया, नहीं हुआ। फिर लाइए। हाँ हो गया, अब हो गया। और ये जी चौथा भी ले लें। चौथा, 1 मिनट, ये ले लिया चौथा भी। और ये पांचवा भी ले लें। ये 5, थोड़ा पीछे। हाँ ये 5वां ले लिया। ठीक हो गया, बस ठीक। ये अब आप पढ़ें। नहीं आप पढ़िए, खुद पढ़िए, मैं बाहर हूँ, आप पढ़िए। फिर सब मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये एहतमाल ना हो कि भी मेरे बाप ने शायद गलत पढ़ा हो या इस तरह से ना। अल्लाह ना करे ऐसे। मैं तो पढ़ तो लूँ, इसको बड़ा करके पढ़ लूँ, लेकिन मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। चलें मैं बाहर हूँ। ये जी क्योंकि मुझे ये आप सुन लीजिए,
थोड़ा सा इस टाइम जो है वो आना पड़ता है, थोड़ा सा वो जो भी है चले वो बाद में मैं बता देता हूँ। ठीक तो मैं अभी घर की ये तरफ जा जी रहा मैं पेज नंबर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 16 269 सफा 269 खुतबा अलहामिया, ये मैं पढ़ी हूँ। पहले ये अरबी में है और इसका तर्जुमा मैं वही पढ़ूंगी जो इन्होंने खुद किया, ये मैं तर्जुमा खुद नहीं करती। इस तैफा उल मरामी व कमाली व ज़हूर रूहानिया व अय्याम तमज्जुल फयूजुल मुहम्मदिया फिल आलमीन व हुवा आखिरुल अल्फ सादिस अल्लज़ी हुवा ज़मानुल मअहूद लिनुज़ूल मसीहुल मऊद कमा युफ़हमु मिन किताबिन नबिय्यीन व इन्न हाज़ा ज़मान व हुवा मुअत्ता कदमा अलैहि सलाम मिन हज़रतिल अहदिया कमा युफ़हमु मिन आया व आखरीन मिनहुम व आयाती आखिरी मिन सुफ़हु मुत्तहरा। मैं पहले इसी का तर्जुमा करती हूँ, फिर अगला पेज पढ़ती हूँ। इस्तका मराम व कमाल ज़हूर रूहानियत, इस्तिफ़ा मराम की तरफ और रूहानियत के हजूर के कमाल की तरफ, और जहाँ मैं मोहम्मदी फ्यूज और मौज मारने के दोनों की तरफ, और ये 6,000 का आखिर है जो ज़माना मसीहुल मऊद उतरने के लिए मुकर्रर है, जैसा कि अंबिया की किताबों में समझा जाता है। ये ज़माना यकीनन खुदा ताला की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखने की जगह है, जैसा कि आयत व आखरीन मिनहुम और पाक तहरीरों की दूसरी आयतों में मफहूम होता है। ये आयत जो व आखरीन मिनहुम सूरह जुमा की आयत नंबर 3 है, ये उनका तर्जुमा ये करते हैं कि जिस तरह खुदा ताला की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखने की जगह है, जैसा कि आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। जी आगे आ जाती हैं। आगे है फ़कफ़िर इन कुन्त मिनल आकिलीना वअलम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बुअसा फिल अल्फिल खामिस कज़ालिका बुअसा फिल आखरीन अल्फ सादिस बित्तखाज़ी बरूजुल मसीहुल मऊद व ज़ालिका साबित बिनस्सिल कुरान फला सबील इला जहूद वला यनकुरहु इल्ला अल्लज़ी कान मिनल आलमीन। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी 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 सुने। मैं सुन रहा हूँ। वला यनकरहु इल्ला अल्लज़ीन कान मिनल मुअमिनीन इल्ला तफक्करून फिल आया व आखरीन मिनहुम व कैफा यतहक्कक मफहूम। ठीक है, आगे मैं फिर पढ़ूंगी, इसका मैं तर्जुमा करूं। बस अगर तू अक्लमंद है। अच्छा उमर अबाब साहिबा, जी ये जो चीजें आपके फोन में हैं, ये मतलब ये क्या है? ये पीडीएफ की शक्ल में है? जी ये मैंने डाउनलोड की हुई है, रूहानी खजाइन और खुतबा अलहामिया जो है इनका। जी अच्छा, ये इसको क्या तरीका है उसको डाउनलोड जी, करके आप फोन में गूगल में जाएं, गूगल में जाएं, वहां पर आप लिखें खुतबातुल अलहामिया और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो वो फिर आपके पास पीडीएफ और उर्दू पीडीएफ उसका वो कर दे आप। तो ये मतलब आपके पास अगर हैं तो वो आप मुझे पीडीएफ की जी शक्ल। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ। बिल्कुल हाँ, वो बहुत अच्छा होगा ना। कहाँ से निकालना आप खुद भी जी वहाँ से बिल्कुल, निकाल के देखा जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा प्लीज, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये है कि बस अगर तू अक्लमंद है तो फिक्र कर और जान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ऐसा ही मसीह मऊद बुरूजी सूरत में इख्तियार करके 6,000 के आखिर में मबूस हुए, और ये कुरान से साबित है, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं। और बचस अंधों के कोई इस माने से सर नहीं फेरता कि आखरीन मिनहुम की आयत में फिक्र नहीं करते। अच्छा उमर अबाब साहिबा जी एक मिनट, ये देखें इतने में गायब थे, जब हमने तार साहब को उठा दे सूखते हुए आगे फैसल भैया। आपने प्रेडिक्ट किया था ये। मैं उसको नहीं बुलाया। असल में मेरे को पता था ना फैसल भाई को,
फैसल भाई सूंघते हुए आ गए, देखा। कहाँ थे इस वक्त, कहाँ थे फैसल भाई? फैसल भाई जान, पीर साहब मैं असर की नमाज पढ़ने का टाइम हो गया था, असर को देर हो रही थी, उधर चला गया था। फैसल भाई मजाक करता हूँ आपसे, थोड़ा सा आप आदमी बहुत अच्छे हैं, बड़ा बर्दाश्त है आप में, लेकिन थोड़ा सा मजीद आपको कूटने की जरूरत है, और कूटेंगे आपको, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह पीर जी साहब। शुक्रिया जी, बात कीजिए मोहतरमा। जी, मफहूम मुहक्किक होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरीन में मौजूद ना हों, जैसा कि पहलों में मौजूद थे। यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ी हूँ इसको कि मफहूम मुहक्किक होकर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरीन में मौजूद ना हो जैसा कि पहलों में मौजूद थे, बस जो कुछ हमने जिक्र किया उसको उसकी तस्लीम से चारा नहीं, और मुनकरों के लिए भागने का कोई रास्ता, मतलब भागने का रास्ता बंद है। और जिसने इस बात का इनकार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत 6,000 से ताल्लुक़ रखती है, जैसा कि 5,000 से ताल्लुक़ रखती थी, बस इसने हक और नस कुरान का इनकार किया। बल्कि हक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत 6,000 के आखिर में, यानी इन दिनों में, ये बनिस्बत सालों के अकवा और अकमल और अशद है। आगे है, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह है, इसलिए हमने तलवार और लड़ने वाले गिरोह के मोहताज नहीं, और इसलिए खुदा ताला ने मसीहुल मौद की बेइज्जत के लिए सदियों के शुमार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बदर की रातों के शुमार की मरीन इख्तियार फरमाया। वो शुमार इस मर्तबा पर जो तरक्यात के तमाम मर्तबों से कमालता रखता है दलालत करे, और वो 400 शुमार खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद है। तादीन के गलबा का वादा जो किताब मुबीन में पहले हो चुका था पूरा हो जाए, यानी खुदा ताला का ये कौल, लक़द नसरुकुमुल्लाहु बिबद्रि व अतमम जिल अजिल अज़ल्ला बाद अजिल्ला। बस इस बेनाओं की तरह इस आयत में निगाह कर, क्योंकि ये आयत यकीनन वो बदर पर दलालत करती है। अव्वल वो बदर जो पहलों की नुसरत के लिए गुजरा, और दूसरा वो बदर जो पिछलों के लिए एक निशान है। यहाँ पर आपको मैंने ये बात भी वाज़े कर दी कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर, अभी मैं इसका जो 2 पेज 6 है, अगर कहते हैं मैं पढ़ लूँ, अगर आप कहते हैं तो बेशक आप पढ़ सलाह तो बेशक पढ़ लें। मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ताहर चौहान साहब को थोड़ा सा वक्त देंगे, अच्छा नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल दें जी खुशामदी ताहर साहब, आप आइए जरा सामने। फैसल साहब आपको पीस के रख देंगे, याद रहे। क्या नहीं भाईजान, मैडम ने जो पढ़ा है उसका जरा मैं वजाहत तो करे, हमारे समझ में कुछ नहीं है क्या कह रहा है और क्या। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी वही बताया मेरे मोहतरम भाई, कि इन बातों को समझने के लिए फैसल जैसा अकल दरकार नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। नहीं, मुझे भी जितना मैडम ने पढ़ा है और कहा है, जरा इसका तफसीर तो समझे हमें कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कहना तो वो बता रहे हैं कि किसी को भी भाईजान वो समझ नहीं आया। बातें आपको कोई कैसे समझ आसान नहीं है, वो बातें उनको समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। अगर आप चाहें इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको एक एक बात यहीं समझाऊंगा दिन दहाड़े, और फैसल की चीखें निकाल दूंगा। जी जी भाई आप बात कीजिए। मैं वही समझना चाहता हूँ। जी 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 मोहतरम जी तारिक भाई, मैंने तकरीबन 1 साल से मैं ख़त्म नबूवत पे काम कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा कम हुआ। इसमें मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबसे ज़्यादा मेरी डिबेट हुई, और मेरी डिबेट्स जो हैं वो सूरत जुमा और सूरत सफ के ऊपर ज़्यादा हुई है। मैं इतनी देर से काम करने के बावजूद आपको मैं कुछ हवालों समझ की नहीं बात आया। करूं। जी, मैं चाहूंगी कि मैं हवालों की बात करने से बेहतर ये बात है, अगर अपना पीर साहब इस चीज़ को मुनासिब समझे, तो मैं चाहूंगी कि आप सूरत जुमा और सूरत सफ को, उसका मफहूम जो है जैसा कि आप की जमात और मिर्ज़ा साहब देते हैं उनको बयान करें, और अगर किसी जगह हवाले की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दूंगी, आप उसकी वजाहत करते जाइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तारिक चौहान साहब। सूरत जमा आयत नंबर क्या? जी, आयत नंबर 2 और 3 दोनों पढ़ लीजिए आप। 2 और 3। असल बात जी, ये है, आयत बात नंबर कीजिए। 6
اور جی بات سورہ صف کرنے کی میں آیت نمبر 6. اصل بات یہ ہے کہ اتنے مطلب پورا دن لگ گیا آپ کو یہ بات کرتے ہوئے، اور آپ زبردستی آسکانی صاحب کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، نہ آپ سمجھا سکیں نہ ان کو سمجھ آئی. کتنا آسان ہے کہ آپ ایسے شخص کو بلائیں جو مرزا صاحب کو مانتا ہے اور ان کے تمام دعوی پر یقین رکھتا ہے. اس کو آپ پوچھیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں. جی آپ کو یہ زیادہ بلایا، آسان نہیں ہے. جی آپ کو بلایا. آپ یہاں پہ مطلب خود مطلب نکال رہے ہیں. یہ دیکھیں مرزا جی ہم صاحب نے بالکل کہا مطلب نہیں نکال رہے. نہیں، آپ یہی تو ہے، تبھی تو یہ سارا مسئلہ پڑا ہے دیکھیں جی 3-4 آپ کے سامنے گھنٹے سے سورج جمعہ 5 رکھی گھنٹے ہے، سے. میری بات سنیں. وہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، پیر صاحب کا ہمارا، ہم گھر بیٹھ کے جیسے مرضی گفتگو کریں. یہاں پر آپ تشریف اب لائے، آپ چپ ہم آپ کر کو جائیں، ویلکم مہربانی کہتے ہیں. کریں، میں نے آپ کو بڑا سن لیا ہے، اب مہربانی کریں چپ کر جائیں. تو آپ ہمارا پھر چپ کر جائیں نا. تدبر اب صاحب کی بات نہ کریں. آپ سورج جمعہ آپ پڑھنا چپ کر شروع کریں جائیں. اور سورج صف بیان کریں. ہم دیٹس اٹ. ہاں، آپ جی چپ کر جائیں. جی ہم میں جو چپ کریں. چاہوں گا بیان کروں گا. آپ جی سے میں کریں نے کریں، پوچھنا آپ ہے. جلدی کریں. آپ ہاں جی، جلدی کریں. کیوں؟ کوئی مصیبت پڑ گئی ہے؟ آٹم بم آ گیا ہے؟ یعنی آپ نہیں، سارا دن سے آپ بات کر رہے ہیں، جلدی کریں. چون صاحب بھائی آیت چون نمبر صاحب اگر میں آپ پڑھنا اپنی ہے بات تو میں براڈ کیجئے. پر پڑھ نہیں تھی، سنا میں دوں. چون اپنی صاحب براڈ کے پلیز اوپر بات تھی، میں کیجئے. اپنی براڈ پر تھی میرے تو وہ بھائی. بات کرنے دیں تو کو کروں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات کیجئے پلیز. اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا بیسک جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے مجھے ملا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو مرزا صاحب زیرو تھے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کا ذلی طور پر میں ان کا سایہ ہوں، میں ان کا بروز ہوں. جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. اگر کسی شخص کے ہمالیہ پہاڑ جتنے نیک اعمال ہوتے تو ایک چھوٹا سا انعام بھی اس کو روحانی نہیں مل سکتا تھا اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ ہوتا. تو جب یہ بیسک بات ہی یہی ہے، دعویٰ ہی ان کا یہ ہے، تو جو کچھ بھی آپ تحریرات پڑھتے ہیں وہ اس کے تناظر میں آپ کو دیکھنی چاہیے. اپنی طرف سے ان کو معنی پہچانے کو کوئی توقی نہیں بنتا. آپ جب بھی کوئی اس کا معنی دیکھیں، آپ دیکھیں یہ ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کوئی نیا نبی ہوں، میں کوئی نیا دین لایا ہوں. انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ میں تو دین کی تجدید کرنے آیا ہوں. اور تجدید وہی ہوتی ہے کہ دین وہی ہوتا ہے، اس میں جو غلط باتیں آ گئی ہوتی ہیں ان کو کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. یہ کام انہوں نے کیا ہے. مرزا صاحب نے تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا میں کوئی نئی نبوت لے کے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں میں ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہوں، مسلمہ کذاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی ایسی دعویٰ کرتا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا واجب القتل ہے وہ شخص. تو یہ ساری باتیں آپ اپنی ذہن میں رکھیں تو مرزا صاحب کی ہر تحریر پڑھیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. جب آپ نہیں رکھیں گے اور اپنی طرف سے کوئی تھوپنا چاہیں گے ان کے اوپر تو ظاہر ہے یہی مسئلہ ہوگا نا. کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کبھی آپ کوئی تحریر پڑھتے ہیں، کبھی آپ کوئی تحریر پڑھتے ہیں، نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ آپ نے ذہن میں سیناریو بنایا ہوا ہے. اس تحریر میں سے وہ بات ہے ہی نہیں ہے. جتنی بھی تحریر پڑھتے ہیں آپ، اس میں ہر جگہ لکھا ہو بروزی طور پر، بروزی طور پر، بروزی طور پر. آپ اس کو نہیں لینا چاہتے اور یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے نعوذ باللہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل کچھ بنایا ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کیوں نہیں یہ مانتے بھئی؟ ہم تو کہتے ہیں لعنت ڈالتے ہیں، ہم اس کو 1000 لعنت، لاکھ لعنت ڈالتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کوئی بھی بات کرتا ہے. تو آپ یہ بات ہر دفعہ جب آپ بیان کرتے ہیں، کوئی یہ آپ ان کا اقتباس پڑھتے ہیں، یہ بات کہا کریں جی بے شمار کہ بے یہ شمار. ہم ماننے والے ہیں. ہمارا یہ ماننے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی ایک زیرو ہے ہر شخص. کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت پانا چاہتے ایک ہی راستہ ہے، اس رسول کی، یعنی حضرت محمد، کسی اور رسول کی نہیں، اس رسول کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی. نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے تم کسی اور رسول کی کرتے رہو. وہ سارے رسول سچے تھے، اپنے وقت پہ آئے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کے آپ کو ایک معمولی سا انعام بھی نہیں مل سکتا. یہ ہمارا بلیو ہے.
جب آپ اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا، آپ ساری باتوں کو ایسے ہی سمجھیں گے۔ اگر آپ طارق ان کو بھائی دجال بہت کذاب اچھی سمجھتے ہیں دیکھیں تو پیر ہم بھی صاحب، آپ کو پیر دجال و صاحب میری کذاب بات سمجھتے سنیں، ہیں۔ پیر صاحب پلیز اب دیکھیں، ہم میرے صبح واب سے صاحبہ اپنا سر آپ سے کھپا میں رہے بات ہیں، نہیں کر رہا، میری اب آپ بات چپ سنیں کر پیر جائیں، صاحب، آپ پیر صاحب میری بات 4-5 سنیں۔ گھنٹے کرتی میں رہی سن ہیں، رہا یہاں پر یہ بات کہی گئی تھی، ہوں، چپ کر ختم جائیں کر آپ۔ میری دیجیے۔ بات سنیں نا ذرا طارق صاحب، 1 منٹ۔ کہانیاں سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے۔ سورت جمعہ، سورت صف، دو ان کے آگے رکھی گئے، ان کا مفہوم، ان کا ہر چیز اس کے سامنے، قرآن سے اور حدیث سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب یہ بات جو کرے قرآن و تو حدیث سے وہی کرے، بات آپ دوبارہ وہ کر رہے ہیں نا آپ کہ مجھے آپ میں کا مطلب ہم سمجھیں، اور سارا دن آپ نے بات کی ہے، اور بھائی ابھی آپ کا مجھے آپ کو دل ہی نہیں میں نے بھرا، آپ سے بات نہیں کی، سارا دن نہیں، میں نے 5-6 طارق بھائی آپ تو سے گھنٹے ہو آپ بات گئے، بول رہے نہیں ہیں کہ کی۔ آخری نبی آپ نہیں، آخری نبی جتنی رسول بھی ہے۔ میری بات سنیں کہ سورج جمعہ کا ترجمہ کیوں نہیں 6 کر رہے؟ گھنٹے سے آپ بات کر رہی ہیں، میں اور اپنے اب بھائی سے بات میں کر رہی کرتا ہوں تو آپ ہوں، میں شروع نے ہو سارا جاتے ہیں۔ دن ان سے بات کرنی ہے، میں نے ساری رات بھی ان سے بات کرنی ہے، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ ہاں تو بھئی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ چپ میں کریں۔ اپنی بات کرو، میری اور میرے بھائی کی بات نہ کرو۔ تمہاری بات شروع ہوئی ہے سورج جمعہ سے، ہم نے ایک موقف رکھا ہے کہ میں سورج جو جمعہ مرضی سورج بات کروں گا، سب کا مجھے ترجمہ میرے کرے، اوپر دیٹس کسی نے اٹ، کوئی دیٹس قدغن نہیں اٹ۔ لگانی، یہاں پہ کوئی بدماشی نہیں چل رہی کسی کی۔ یہاں مجھے پیر صاحب نے خود کہا ہے، زاہد اسکانی صاحب نے، کہ آپ بات کریں، جی آپ بات ہی بالکل نہیں بات کرنے کریں، دے رہی، پھر وہی بات جو میں آپ بات اتنی کرنے دیر دے سے رہی ہوں، رٹا آپ کو لگایا ہو، کہانیاں جس کا کوئی سنانی ہے فائدہ ہمیں۔ ہی نہیں نکلا، ہم وہی پھر میری آپ بات شروع ہو سنیں، جاتی ہیں۔ ہم نے میں بات آپ کو کرنی ہے کیوں سنوں؟ سورج جمعہ اور عمر سورج آباد صف صاحبہ، کے اوپر، آپ لے آئے، آپ عمر سورج آباد صف اور صاحب، وہی سورج بات جمعہ آپ کے شروع ہو اوپر جاتی ہیں۔ آپ تھوڑا ان کو بات کرنے دیجیے پلیز، اپنی بات ختم کیجیے ہاں جی، چوہان صاحب۔ ہاں جی، جو میری بات میری سن لیں پوری۔ جی اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی یہ لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بروز کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دفعہ آ سکتے ہیں، ایک دفعہ مرزا صاحب کے بروز، مرزا صاحب ان کے بروز ہے، آگے بھی وہ آ سکتے ہیں، جو جتنے مجددین ہیں وہ ان کا بروز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ان کے خلفاء ہیں وہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی لوگوں کو وہ سمجھانے آتے ہیں، دین کی تجدید کرنے آتے ہیں۔ کون سا دین؟ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ کہاں سے لائے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ کہاں دیا؟ قرآن میں جو دیا، یہ ہے ان کا دین۔ یہی بات ہے کہ وہ بروز کے طور پر وہ آتے رہیں گے، ہر خلیفہ جو آئے گا ان کا، جو مجدد ہوگا دین کا، صدی کے سر پر آئے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، تو وہ بروز کا رنگ میں ہوگا نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آ رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، تو جو آئے گا وہ ان کا چونکہ خلیفہ ہوگا، اس لیے اس کا آنا ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوئی نئی بات کرنی نہیں، اس نے اسی دین کو پیش کرنا ہے جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ تو یہ بات بھول جانا اور پھر نئے معنی پہنانا جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں۔ بھئی آپ سے ہم نے پوچھنا کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا، ہم نے ان کو مانا ہے، ہم نے ان کی تحریرات کو پڑھا ہے، ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ کوئی اور ٹام ڈک اور ہیری جو ان کو دجال و کذاب بھی کہتے ہیں، وہ آگے بتائے گا۔ ہم کہتے ہیں طارق آپ ان بھائی کو جان، دجال و کذاب کہتے ہیں، ہم آپ کو دجال و کذاب کہتے ہیں، آپ سب کو، طارق بھائی، تو طارق ٹھیک ہے، بھائی، وہ آپ کا۔ اور حنیف صاحب آپ سے میں بات نہیں کر رہا، آپ چپ رہیں۔ مجھ سے سوال ہے، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کیا سوال کرنا ہے؟ چلے کرے سوال۔ کوئی سوال نہیں، آپ بات کریں۔ کوئی قرآن میں اور حدیث میں ایسا کچھ ہے کہ پلیز آپ ہنی بھائی چپ کر جائیں، آپ پلیز میرا ان کو مطلب ہے بات کہ کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ کا ہم عقیدہ نے مجھے آج پتا ہے۔ بات کرنی ہے سورج صف پہ اوپر، جتنی مرضی یہ کہانیاں سنائیں، یہاں پر بات ہوگی انہیں سورج صف کہانیاں تو آپ سورج نے جمعہ، سنائی ہیں نا، دیٹس اٹ۔ ایک اقتباس پڑھے ہیں، اس کے معنی خود پہنا رہے ہیں، وہ اسکانی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہے، بھی اس میں تو وہ معنی نکل ہی نہیں رہے، آپ کہتے ہیں نہیں، وہ ہر کوئی ان کے اوپر پڑھ رہا ہے، وہ ضیاء رسول ان کے اوپر پڑھا ہے، فیض یہ جو ہے یہ اتنا ان کے اوپر پڑھا، سارا وقت آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم کہتے بھی یہ معنی ہے ہی نہیں ہے جو آپ پہنا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل اگر کوئی بجاتا ہے، لعنت اس کے اوپر۔ مرزا صاحب نے یہ بات ہی نہیں کہی، آپ پیر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ پیر صاحب یہ باتیں کرتے ہوئے گھنٹوں گزر گیا ہمیں آپ کے ساتھ، اب ان کو پلیز یہ بات کہیں کہ سورت جمعہ اور سورت صف ان کا آپ ترجمہ کریں، آپ یہاں پر بیان کریں، اس کے بعد جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی ہم حوالہ پیش کر دیں گے ان کو، جس وقت ہم بات کریں گے یہ بات کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ 4 طارق منٹ صاحب، 5 منٹ ان کو دیں، 4-5 منٹ آپ ہمیں دیں، سورت جمعہ سورت صف، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ چوہان صاحب، آپ یہ جو مطالبہ ہے آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی میں کروں گا، ہاں لیکن بالکل، پھر وہی بات ہے کہ جب میں بولوں تو بیچ میں نہ بولے کریں۔
हाँ नहीं बोलेंगे तो अभी ان کو اجازت 4 ہے منٹ ان کے کر دیں، 4 منٹ ہمارے کر دیں، اور اپنا شروع کریں انشاءاللہ. کوئی ان کی بات پہ کوئی دخل ابھی چوہان صاحب ابھی آپ کیا سورۃ الجمعہ کی کچھ بات کریں گے اس پہ؟ ہاں جی میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے اب 4 منٹ آپ کے ہیں پلیز. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ سورہ جمعہ کی انہوں نے جو تفسیر کی ہے نا مرزا صاحب نے، وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے، اور علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچے بالکل گم ہو گئی تھی، اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کے صراط مستقیم سے دور جا پڑے تھے. تب ایسے وقت میں خدا نے اپنا رسول امی بھیجا، اور اس رسول نے ان نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملوک کیا. پھر فرمایا کہ گروہ اور ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے. تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا. اور حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بالسریہ لنالہ رجل بن فارس، یعنی اگر ایمان سریہ پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانہ میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانہ میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا. یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موعود کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے، اور یہ تمام آثار صلیبی حملہ کے زمانہ کے لیے بیان کیے گئے، اور لکھا ہے کہ اس حملہ کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا. اور کیونکہ حملہ ایمان پر ہے، اور حدیث لوکان الایمانہ سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت سے یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا. پس جس حالت میں مسیح موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے، یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا، اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی الاصل ہے، اور اسی کی جماعت میں حق میں یہ آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں. اول